سبحان اللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار علماء کرام اور سرگودا ضلع کے اس علاقے حجن اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ کافی وقت پہلے مجھ سے آج کے اس پروگرام کے لیے فضیلت الشیخ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ وَأَطَالَ اللَّهُ عُمْرَهُ، انہوں نے وقت لیا اور آج وہ موٹر وے سے اترتے ہی ہمارے انتظار میں تھے۔ اللہ پاک ان کی اس محنت اور کاوش کو قبول اور منظور فرمائے۔ آمین۔ آج تو میں نے ماحول دیکھا ماشاءاللہ کہ قدیم پرانی مسجد کتنے عرصے کی ہو، 1 صدی ہونے کو ہے اور اینٹیں بھی خستہ ہو چکی ہیں۔ میں دعا گو بھی ہوں اور استدعا بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ جب میں آؤں اور یہاں بیان ہو تو اس مسجد کی چھت کے نیچے ہو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ انشاءاللہ۔ ہمارے پاس اور کیا ہے؟ کوٹھیاں بنگلے ہمارے نہیں ہیں،
پلازے اور مارکیٹیں ہماری نہیں ہیں، لوگ ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، یہ میری کوٹھی ہے، یہ میرا پلازا ہے، مارکیٹ ہے۔ ہمارا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، ہم جتنی خوبصورت مسجد دیکھتے ہیں ہم اتنے ہی خوش ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ وسیع ہے، یہ اونچی ہے، بہترین بن چکی ہے، کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک۔ قرآن مقدس کی آیت پڑھتا ہوں، اگر آپ کا دل و دماغ حاضر ہوا تو میں کڑیاں ملاتے انشاءاللہ آگے بڑھوں گا، نہیں تو پھر میری بھی صحت، مفتی صاحب سے میں نے عرض کیا میری صحت آج ٹھیک نہیں تو میں بھی بس دعا کر کے جان چھڑا لوں گا آپ سے، اور اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ پھر میں قرآن سناؤں گا۔ قرآن مقدس فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ میرا پاک پیغمبر، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ علماء بیٹھی ہیں، رحمتاً نکرہ ہے اور نفی کے سیاق میں ہے، تحت النفی واقع ہے، اور نکرہ جب تحت النفی واقع ہو اس میں عموم ہوتا ہے تو معنی کیجئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرا پاک پیغمبر، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے عام رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ عالمین کے لیے عام رحمت بن کے آئے ہیں، تو جہاں عموم ہے خصوص کس کے لیے؟ فرمایا ہاں آپ کی رحمت کی دو جہتیں ہیں، آپ کو عالمین کے لیے عام رحمت بنایا مگر مومنین کے لیے خاص رحمت بنایا۔ بے شک۔ اللہ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کی عمومی رحمت کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے عام رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس عمومی رحمت میں یقین کیجئے حیوانات کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ کس کے لیے؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یعنی آپ کی تعلیمات میں ادنا طالب العلم ہوں، میرے مطالعے کے مطابق 44 احادیث میرے پاک پیغمبر کی صرف حیوانات کے حقوق کے بارے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ۔ تو رحمت ہوئے حیوانات کے لیے کہ نہیں؟ بے شک بے شک۔ کہ آپ نے حیوانات کے لیے بھی تعلیمات ارشاد فرمائی ہے، یہاں تک فرمایا ہے کہ حیوان کو، حلال جانوروں کو اللہ نے آپ کے لیے کھانا حلال کر دیا، ان کا ذبح کرنا حلال کر دیا ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ان کے لیے بھی آپ کی تعلیم میں رحمت یہ ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو، ذبح ہونے سے پہلے اسے اذیت نہ دو، ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کرو تاکہ اسے تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو۔ سچ بتاؤ، حجن کے رہنے
والو جس پیغمبر کی ذات عالی نے انسانیت و درکنار حیوانوں کے لیے بھی رحمت بن کے ایسے حقوق بیان کیے ہیں، اس پیغمبر کی دین میں انسانوں، بیویوں، بیواؤں، ماں باپ، والدین اور بیویوں کے حقوق ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ ذرا ایک جھلک یوں بھی دیکھ لیجئے صحیح بخاری، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزر رہے ایک باغ سے، اونٹ آیا دوڑتا ہوا آپ کے پاس اور زبان سے کچھ بڑبڑانے لگا، لوگ سمجھ بھی نہیں رہے کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا لمن ھذا، کس کا ہے بھائی یہ اونٹ؟ کسی نے بتایا اللہ کے پاک پیغمبر یہ فلاں صحابی کا ہے۔ بلایا انصاری کو، فرمایا اللہ کے بندے اتق اللہ فی ہذہ البہائم، ان مویشیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو، کیونکہ یہ آپ کی شکایت کرتا ہے کہ بوڑھا ہو چکا ہوں، وزن زیادہ ڈالتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک جھلک دیکھ لیجئے، عالمین میں یہ تو حیوانات ہیں، یہ تو عقل رکھنے والے، شعور رکھنے والی چیزیں بھی ہیں۔ میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، امام الانبیاء مسجد نبوی میں کھجور کے جس خشک تنے کے اوپر ہاتھ رکھ کے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے، ایک خاتون آئی، فرمایا افلا نتخذ لک منبرا، اللہ کے پاک پیغمبر کیا آپ کے لیے ہم ممبر نہ بنا دیں؟ کیا بنا دیں؟ ممبر۔ کس لیے؟ تستریح علیہ عظامک، کہ آپ بیٹھیں گے تو آپ کا وجود آرام پائے گا، آپ بیان کریں گے آپ آرام محسوس کریں گے، تو آپ کی استراحت کے لیے کیا ممبر نہ بنائیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے رضامندی کا اظہار فرمایا، ممبر تیار ہو گیا، مسجد نبوی میں رکھا گیا، جمعے کا دن ہے، حجن والوں میری باتوں سے گھٹن تو نہیں ہو رہی؟ جی حجن ہو تو گھٹن کیسے ہو؟ گھٹن تو نہیں ہونے چاہیے۔ جمعے کا دن اللہ کے پاک پیغمبر حجرہ مقدس سے نکلتے ہیں اور نکلتے ہوئے خطبے کے لیے تشریف لاتے ہیں، کھجور کا تنہ پاس ہے، تنے سے یوں گزرنے لگے، جو ہی پاس سے گزرے ممبر پہ آئے، پوری مسجد سن رہی ہے، کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آ رہی ہے، پوری مسجد سن رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حیران ہے کہ کون بچہ رو رہا ہے۔ جب دیکھا، حجن والو میری بات کی طرف توجہ دھیان رکھیے، جب آپ دیکھتے ہیں کھجور کے تنے سے ایسے رونے کی آواز بلند ہو رہی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر ممبر سے نیچے اترتے ہیں، ممبر چھوڑ کے نیچے اترتے ہیں اور آ کے اس تھنتنے کے اوپر ہاتھ رکھے اسے یوں سینے سے لگا لیتے ہیں۔ صحابہ دیکھتے ہیں، پہلے چلا کے رو رہا تھا، اب رونے کی آواز ایسے دب رہی ہے جیسے ماں بچے کو تھپکیاں دیتی ہے اور اس کا رونا ایسے ایسے رک جاتا ہے، وہ خاموش ہو گیا۔ میں کہتا ہوں یہ میرے پیغمبر کا معجزہ بھی ہے، یہ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر بھی ہے کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ کھجور کا تنا آپ کے فراق میں رو پڑتا ہے، اور انسانوں آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ کتنی عظیم شخصیت ہے؟ لیکن میں ایک دوسرا استدلال بھی پیش کرنے لگا ہوں، کھجور کا خشک تنا ہے، آپ ممبر پہ اسے روتا ہوا
ہوا دیکھ کے گوارا نہیں کرتے، آپ اتر آتے ہیں۔ کیسے انسان ہیں جو ماں باپ کو روتا ہوا دیکھ کے گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، جن کے بوڑھے باپ روتے ہیں اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ کیسے حکمران ہیں، رعایا روتے رو کے مرتی ہے اور انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم تو اس پیغمبر کے نام لیوا اور ماننے والے تابعدار ہیں کہ جس نے حیوان تو درکنار کھجور کے خشک تنے کا رونا بھی گوارا نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد رسول اللہ۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ عالمین کے لیے عام رحمت بن کے آئے۔ ایک دوسری مثال سمجھ لیجئے، یہ تو حیوان جمادات کی مثال پیش کی، اللہ کے پاک پیغمبر کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ بڑی بات کر گیا، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ذرا سنیے، اس کی کئی جہتیں ہیں، میں ایک ایک جہت پیش کرتا ہوں، وقت کم ہے، بس شاید ایک یا دو پیش کر سکوں۔ آپ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ کم از کم اتنا تو کوئی ہلا جلی کرو، کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے بندو، ہاں تو بات کر رہا تھا کہ آپ کافروں کے لیے رحمت، اس کی ایک جھلک یوں ہے۔ مشرکین ابو جہل اور اس کی پارٹی کعبہ کے پاس آتے ہیں، کعبہ سے چمٹ کے کہتے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، اگر یہ تیرا نبی حق ہے تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، پھر ہم پہ آسمان سے پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب لیا۔ کتنے بولے ہیں، کتنے سادے اور بے وقوف اور احمق ہیں، یہ نہیں کہتے اللہ اگر تیرا نبی حق ہے تو ہمیں ماننے کی توفیق دے دے، بلکہ ظالم یہاں تک بڑھ کے کہتے ہیں اللہ تیرا نبی حق ہے تو عذاب لیا، پتھر برسا دے۔ حجن والو، آپ سے پوچھتا ہوں نبی حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے، بولو۔ بلکہ قرآن تو کہتا ہے اِنَّا ارسلناک بالحق جاء بالحق، حق کے ساتھ آئے ہیں، حق لے کے آئے ہیں، حق کے لیے آئے ہیں، حق بولتے ہیں، حق کرتے ہیں، حق سناتے ہیں، حق ہی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو پھر سچ بتاؤ، جب وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی حق ہے تو پتھر برسا، پتھر برسنے چاہیے تھے کہ نہیں؟ قانون تو یہی ہے، تیرا نبی حق ہے تو پتھر برس جانے چاہیے تھے، لیکن جواب سنیے، قرآن کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا پیغمبر ہاں عذاب تو آنا چاہیے تھا، لیکن میں ان کو عذاب اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ تو موجود ہے، تیرے ہوتے ہوئے میں ان کو بھی عذاب نہیں دیتا۔ انت فیہم، مکے میں آپ کیا ہیں؟ موجود ہیں۔ اگر عذاب آ جائے تو کہیں گے آپ کی وجہ سے نحوست ہے، آپ کی نحوست سے عذاب آیا، تو میں نے آپ کو رحمت بنایا، زحمت نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ ایک صورت یہ، اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ یہی آیت لکھ کے ایک عجیب سی تفسیر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں لوگو
جب پیغمبر کا وجود مقدس ایک کافر مشرک کے لیے دنیا میں مانے عذاب ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں مانے عذاب بنا تو جس کے دل میں پیغمبر پر ایمان ہو اور بدن پہ تابعداری ہو تو سچ بتاؤ اس کے لیے عذاب سے مانے ہوگا کہ نہیں؟ اللہ ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اور دوسری جہت یہ، آپ جو دین لے کے آئے، آپ جو اسلام لے کے آئے، آپ جو تعلیمات لے کے آئے ہیں میرا پاک پیغمبر، وہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ کیسے کہ جب دین نافذ ہوتا ہے، اسلام نافذ ہوتا ہے، تو جس طرح مسلمانوں کا جان مال محفوظ ہوتا ہے، اس طرح اسلامی مملکت میں کافر اور مشرک کی جان مال بھی کیا ہوتی ہے؟ محفوظ ہوتی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ غیر مسلم اقلیت جس کو کہتے ہیں، سارے حقوق بیان ہیں ان کے۔ تو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حقیقت یہ ہے اس کا تو ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کی زبان مقدس سے نکلنے والا ہر جملہ رحمت ہے، ہر مضمون رحمت ہے، ہر بیان رحمت ہے، آپ کا وجود رحمت ہے، آپ کی سنتیں رحمت ہیں، آپ کا دین رحمت ہے، آپ جو قرآن سناتے ہیں وہ قرآن رحمت ہے، آپ کی ہر ادا نری رحمتی رحمت ہے۔ یہ ایک انداز ہوا کہ آپ عام رحمت ہیں، خاص رحمت کی بھی ایک جھلک دیکھ لیجئے۔ سورۃ توبہ آخری آیات فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق آ چکے تمہارے پاس شان والے رسول، عظمت والے رسول، مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہاری ہی جن سے، نوریوں میں سے نہیں آئے، ناریوں میں سے نہیں آئے، من انفسکم، تمہاری ہی جن سے آئے ہیں۔ اور شان اور کمال اور صفات کیا ہیں؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، اتنے مہربان، اتنی محبت ہے کہ بہت گراں گزرتی ہے میرے پیغمبر پر وہ چیز، وہ باتیں جو تمہیں مشقت میں ڈال دے۔ کبھی غور کیا ہے ہماری حالت کیا ہے؟ کوئی تکلیف میں ہو سانوں کی ہاں ہمیں کیا بھائی، یہ تو اس پہ تکلیف آ رہی ہے، وہ غرق ہو رہا ہے تو ہونے دو۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، بہت گراں گزرتی ہے ان پہ وہ چیز جو تمہیں تکلیف میں مشقت میں ڈال دے۔ حجن والو آسان لفظوں میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ میرا پیغمبر بدر میں شریک ہو یہ گراں نہیں گزرتا، احد میں زخمی ہو جاتے ہیں گراں نہیں گزرتا، کئی دن کی بھوک برداشت کر لیتے ہیں گراں نہیں گزرتا، پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے ہیں گراں نہیں گزرتا، لیکن امت تکلیف میں پڑ جائے یہ بہت گراں گزرتا ہے۔ خود بھوک برداشت لیکن امت کی بھوک نہیں برداشت، خود تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں لیکن امت کی مشقت اور تکلیف گوارا ہو برداشت نہیں کرتے۔ خود تو تکلیف کا یہ عالم ہے، سوچ کے کبھی حیران رہ جاتا ہوں، خود تو یہ عالم ہے، کئی مہینے ہفتے گزر جاتے ہیں گھر میں چولہا تک نہیں جلتا۔ یہ کن کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں؟
یہ رحمت للعالمین کے گھر کی. کسی شاعر نے کتنا ہی پیارا نقشہ کھینچا ہے مفتی صاحب. کہتے ہیں کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی. کھجوروں اور پانی پر معیشت گھر کی چلتی تھی. گزر جاتے مہینے آگ چولہے میں نہ جلتی تھی. کئی رات دن فاقوں میں اپنے کاٹ دیتے تھے. شکم پر بھوک کی شدت میں پتھر باندھ لیتے تھے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ نے شان، مقام، رتبہ کتنا دیا. شاعر کہتا ہے مسافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی. کتنے خوش نصیب تھے یار وہ کہ اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ میں یوں ہاتھ دیتے. تو شاعر کہتا ہے مسافہ جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آتی تھی تو پورا دن گزر جاتا مگر خوشبو نہ جاتی تھی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. کہتے ہیں اللہ کی قسم ما شممت مسکن ولا عنبرا. اللہ اکبر. آج تک میں نے کوئی مشک و عنبر، کستوری اور عنبر اتنی اعلیٰ خوشبو والی نہیں دیکھی جو آپ کے پسینے کی خوشبو سے زیادہ اعلیٰ ہو. ماشاءاللہ. اللہ اکبر. آپ کے وجود مقدس سے جو خوشبو نکلتی تھی میں نے آج تک ایسا مشک اور عنبر نہیں دیکھا جو آپ کے پسینے کا مقابلہ کر سکے. اللہ اکبر. کیا شان ہے میرا بھائی. کس شان سے نوازا ہے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں ان کی اتباع کا حکم دیا ہے. ہمارے لیے اللہ نے جن کو آئیڈیل بنایا ہے ان جیسا تو اللہ فرماتے ہیں میں نے کسی کو نہیں بنایا. تو آپ کہاں سے دوسروں کو آئیڈیل بنا لیتے ہو اور غیروں کی پیروی میں لگے رہتے ہو؟ غمی میں، خوشی میں دیکھ لو کن کے طریقے ہیں. حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنا دوں؟ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے اور میرے رخسار پہ یوں ہاتھ رکھا. وہ رخسار بھی کتنا اعلیٰ ہے. ماشاءاللہ. میرے رخسار پہ یوں ہاتھ رکھا. حضرت سمرہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اور آپ کے ہاتھ کی خوشبو میں یوں محسوس کر رہا ہوں، یوں لگتا ہے کہ آپ نے عطر کی ڈبی سے ہاتھ نکال کے میرے چہرے پہ مل دیا ہے. عطر کی بوتل سے ہاتھ نکال کے آپ نے میرے چہرے پہ مل دیا. ایسی خوشبو آپ کے وجود مقدس سے نکلے. آپ کی اداؤں میں کیا خوشبو ہے. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ عزیز علیہ ما عنتم، بہت گراں گزرتی ہے ان پہ وہ چیز جو تمہیں تکلیف میں ڈال دے. عبادت کرنا اچھی بات ہے کہ نہیں؟ بولو. پیدا ہی عبادت کے لیے ہیں. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. بندگی نہیں تو زندگی نہیں، شرمندگی ہے. لیکن میرے پاک پیغمبر کی تعلیم افراط تفریط سے بالکل پاک ہے. فرماتے ہیں صحابہ پہلی رات رمضان میں تراویح پڑھی، بڑا مزہ آیا. دوسری رات اور لطف آیا. تیسری رات اور مزہ آیا. چوتھی رات انتظار کرتے رہے، سید الانبیاء نہیں تشریف لائے. انتظار یہاں تک خطرہ لگا رات ہی ساری گزر جائے گی. چلے گئے صحابہ کرام.
صبح کے اجالے میں پوچھ اللہ کے پاک پیغمبر 3 راتیں تشریف لائے، آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی، 4تھی رات کیوں نہیں تشریف لائے؟ فرمایا 4تھی رات اس لیے نہیں لایا تشریف کہ مجھے خطرہ لگ گیا کہ تراویح تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ کیا نہ ہو جائے؟ اگر فرض ہو جائے گی تم تکلیف میں پڑ جاؤ گے۔ کس میں پڑ جاؤ گے؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہاری بلائی، تمہاری خیر، تمہاری ہدایت، تمہاری کامیابی، تمہاری کامرانی کی حرص لیے پھرتے ہیں کہ تمہیں خیر پہنچے، اسی کی حرص میرے پاک پیغمبر کو معراج کی رات اللہ کے پاک پیغمبر زمین سے آسمانوں تک سدرۃ المنتہا، آگے جہاں رب جانتا ہے آپ پہنچے، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے، آپ کو سیر پہ اللہ لے گیا۔ حجن والوں میرا استدلال حدیث سے ہوگا، سنیے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، تحفے آپ پیش کرتے ہیں، رب کی طرف سے آپ کو تحفے ملتے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت کے لیے تحفہ لے جائیے میرا محبوب 50 نمازوں کا۔ باقی تحفے تو فرش پہ ملے، لیکن نماز اتنا قیمتی تحفہ ہے کہ یہ دینے کے لیے کہاں بلایا؟ اللہ آسمانوں پہ بلایا اور یہ وہاں دیا۔ یہ قیمتی ہوگا کہ نہیں؟ حجن والو اسے ماننے میں گھٹن تو نہیں محسوس کرو گے؟ یہ بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے نا؟ سارا دن جلوس میں گھومنا آسان ہے، لیکن اس کے آخر میں نماز پڑھنا مشکل ہے۔ ساری رات جاگنا آسان ہے، صبح کی نماز یہ ہے وہ تحفہ۔ 50 نمازوں کا تحفہ ملا۔ آپ جب نیچے آئے تو نیچے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ بس یہ میری آخری بات ہے میری تقریر کی، بس میری ہمت ہی جواب دے گی، کیا کروں؟ رات گجراں والا، ابھی پھر آج رات منڈی بہاؤدین ہے، سفر در سفر۔ میں کہتا ہوں چلو جوانی ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر کرنا چاہیں گے بھی تو کچھ کر نہیں سکیں گے، تو یہ وقت ہے چلو کسی کی جوانی کس پہ لگتی ہے، کس پہ لگتی ہے؟ ہماری جوانی رب کے قرآن پہ لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، ملک کے چپے چپے گھوم چکا ہوں، اور رب کریم نے اس قرآن میں وہ اعجاز اور کمال رکھا ہے۔ جہاں جاتا ہوں، اب یہاں زندگی میں پہلی دفعہ آیا ہوں آپ کی اس مسجد میں، اس گاؤں میں، آپ یقین کریں کہاں میں KPK کا پٹھان اور کہاں یہاں پنجاب کے رہنے والے، لیکن مجھے اجنبیت نہیں، مجھے اپنائیت محسوس ہو رہی ہے۔ یوں لگتا ہے سارے میرے اپنے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ رب نے ہمیں اس لڑی میں پرو دیا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ سندھی ہے، بلوچی ہے، پٹھان ہے، پنجابی ہے، نہیں، سب ایک ہیں۔ تھوڑا سا اگر اوپر جائیں تو میں تو کہتا ہوں یہ ساری باتیں ہی ختم ہو جائیں گی، ایک آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک لوگ، وہ کسی نے قوم پہ باتیں ہو رہی تھی نا، کسی نے کہا میں فلاں قوم کا ہوں، کسی نے کہا میں یوسف زئی ہوں، کسی نے کہا چلتے چلتے ہماری لڑی وہاں سے جا تک موسیٰ علیہ السلام تک پہنچتی، کوئی کہتا ہے سلیمان علیہ السلام تک پہنچتی، وہ ایسے تھے۔
ایک سادہ بیٹھا ہوا تھا کونے میں، انہوں نے کہا اٹھ کے آدم علیہ السلام گجر سمجھ. یہ کہہ دی آدم علیہ السلام گجر تھے. ہاں یہ گجر تھے. کسی نے کہا اللہ کے بندے یہ آپ کیا کرے؟ کہتے ہیں بھائی اگر وہ گجر نہیں تھے پھر گجر کہاں سے آئے ہیں؟ کیا ہم ان کی اولاد نہیں ہے؟ اور میرا بھائی جہاں اللہ نے ہم سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا پھر کیا تفریق ہے؟ تو آپ میری باتیں سمجھ رہے ہیں؟ معراج کی رات، اور خاص کر جوانوں آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ اس انتظار میں نہ رہیں کہ جوانی تو میری عیاشی پہ لگے پھر بڑھاپا میں دین کو دے دوں گا، جوانی تو میرے نشو تماشوں پہ لگ جائے پھر بڑھاپا مسجد کو دے دوں گا. نا نا نا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا یہ نبیوں کا شیوا ہے، اور بڑھاپے میں تو پھر ظالم بیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. کسی کمے دا بندہ نہ رہے تو پھر کیا کرے؟ تو آئیے جوانوں، ساتھ دو گے نہیں دو گے؟ یہ ہم نے بیڑا اٹھایا، ہم چل پڑے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تحفہ ملا ہے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے. کتنا؟ اللہ کے کلیم کہنے لگے تحفہ اتنا بڑا ہے، امت کمزور ہے، وہ پڑھ نہیں سکیں گے، یہ تحفہ بھاری ہو جائے گا، ذرا اس کو کیا کیا جائے؟ ہاں تھوڑا سا ہلکا کیا جائے، وزن بڑھ گیا ہے. نبی علیہ السلام پھر جاتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اللہ امت کمزور ہے، کم کیجئے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کم کیجئے. فرمایا چلو 45 کر لو، 5 کم ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہیں، کم کر لو. پھر گئے، پھر آتے ہیں، آخر میں کتنی نمازیں رہ گئیں؟ تو آپ بتائیں کتنی دفعہ گئے ہوں گے؟ 9 دفعہ. کتنی دفعہ؟ پھر کچھ کہہ دوں جی؟ سبحان اللہ تو کہو گے نا. میں کہتا ہوں 9 دفعہ گئے امت کے لیے اور سفارش کی، مطالبہ کیا. میں کہتا ہوں جہاں 9 دفعہ جانا مانتے ہیں، یہ بھی احمد جمشید کا جملہ کہہ سن لو کہ جہاں کوئی نہیں گیا وہاں میرا پیغمبر 9 دفعہ گیا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. 9 دفعہ گیا. آخر میں جب 5 رہ گئی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہیں. حجن والے کہیں گے ایک چکر اور لگ جاوے جی. فرمایا یہ بھی زیادہ ہے. اللہ کے پاک پیغمبر فرمانے لگے اب مجھے حیا آتی ہے، اب مجھے حیا آتی ہے، بس یہی کافی ہے. قربان جاؤں رب العالمین کی شان پہ، اللہ کی کبریائی پہ قربان جاؤں. اللہ نے جب رحمت للعالمین بنایا فرمایا آپ تو رحمت للعالمین ہے پر میں رب العالمین ہوں. جب آپ کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ 50 سے 5 ہو گئی ہیں، فرمایا میرا پیغمبر جا کے امت سے کہہ دیجئے میرا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا، آپ 5 پڑھتے جائیں میں 50 لکھتا جاؤں گا. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. زندگی باقی، ملاقات.